نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، ہمیں اب سمندر سے کوئی بادل کھینچ لانا ہے۔ فقط پہرا نہیں کرنا اب ان تاریک گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہمیں اب فاختاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے۔ جناب اعلیٰ، نہایت قابل احترام منتظمین اور مجھے سننے اور دیکھنے والے تمام طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادیبہ خان آج کے اس معزز ایوان میں، جس کا موضوع سکن سیاست کا پوسٹ مارٹم ہے، آپ سب کے سامنے اپنے خیالوں کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ میری آج کی گفتگو تھر تھراتی ہواؤں میں تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو ہندوستان کے دریچوں میں گونجتی ہے۔ میری آج کی جسارت معصوم بچوں کی لاشوں کے نام، میری آج کی جرت اس سیاست کے نام جو زہر کی طرح ہندوستان کے کونے کونے میں فضاؤں میں پھیل چکی ہے۔ میرا آج کا جوش و ولولہ ان حکمرانوں کے نام جو سکوں کی میز پر بیٹھ کر کانسٹیٹیوشن میں بدلاؤ کرتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، آج پورا کشمیر زخم زخم ہے۔ وہ کشمیر جو جہاں کبھی بہتے نالوں اور آبشاروں کی آواز آیا کرتی تھی، آج وہاں ماؤں بہنوں بچوں کی سسکیوں اور چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ کشمیر جو کبھی علم و حکمت کی جگہ ہوا کرتا تھا، جہاں کبھی تعلیم تقسیم ہوا کرتی تھی، آج وہاں پیلیٹ گنز کی گونج کڑکڑاتی ہیں۔ اس پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سرخیاں امن تحلیق میں مصروف رہی، سرخیاں امن تحلیق میں مصروف رہی اور حرف بارود اگلتے رہے اخبار کے بیچ۔ جناب اعلیٰ، آج سیاست اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ اس نے سچ کے چہروں پر ہی اپنے جھوٹ کے نقاب ڈال دیے ہیں۔ آج سچ بولنے والوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، انہیں اینٹی نیشنل کا ٹیگ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ افسوس محترم حضرات، آج ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ انسان نے ہر فیلڈ میں ترقی کر لی ہے، ترقی ہندوستان میں بھی کی ہے۔ جی ہاں، یہاں ظلم و ستم کے نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں، یہاں NRC CA لا کر انسانوں کو مذہب کے نام پر لڑانے کا کام کیا گیا ہے، یہاں راتوں رات ڈیمونیٹائزیشن جیسی ٹیکنیک لائی گئی ہے، یہاں کمزوروں اور غریبوں کو لوٹنے کے لیے GST نام کا ویپن لایا گیا ہے اور دیش کی GDP کو لا کر ہمارے قدموں میں ڈال دیا گیا ہے۔ صدر جناب 73 سال سرکار پر مدد کی امید لگانے کے بعد، لاکھوں افراد شہید کروانے کے بعد، ہزاروں معصوم اسٹوڈنٹس کی آوازیں لاٹھیوں سے بند کروانے کے بعد، سیاست کی چکی میں پسنے کے بعد، کمیونلزم کو سہنے کے بعد، باحیثیت قوم ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ جو کرنا ہے ہمیں خود ہی کرنا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قوم اپنے وقار اور اپنے عزت کی جنگیں خود لڑا کرتی ہے، کیونکہ سیاست اس قدر عوام پہ احسان کرتی ہے، سیاست اس قدر عوام پہ احسان کرتی ہے، آنکھیں چھین لیتی ہے پھر چشمے دان کرتی ہے۔ صدر محترم، ہم آزاد نہیں ہوئے کہ ہماری اس کمزور معیشت کی وجہ سے آج ہم عملی طور پر غلام ہو چکے ہیں۔ جذباتی وعدے کرنے والی سرکار نئے نئے منصوبے بنا رہی ہے، لیکن باصلاحیت ہونے کے باوجود ہمارے اندر اتنی جرت نہیں کہ ہماری کمزور معیشت، ہماری بے روزگاری، ہماری بھوک ہمیں اس منصوبوں کو روکنے سے، اس منصوبوں کو توڑنے سے ہمیں روکے ہوئے ہیں۔ صدر جناب، یہ کس قسم کی آزادی کی بات کر رہے ہیں جہاں لوگ بے روزگار ہیں، بھوکے ہیں، بے آسرا ہیں اور نام رکھا ہے آزاد بھارت، اور بات کرتے ہیں یونٹی ان ڈائیورسٹی کی؟ صدر محترم، میں ادیبہ خان آج کے اس سیاست کے پوسٹ مارٹم میں آپ سب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آزاد بھارت ہمیں اسی لیے دیا گیا تھا کہ معاشرے کی جڑوں میں تیزاب کی طرح پھیلی ہوئی کرپشن اپنی حدیں پار کرے، جس کے تحت معمولی سے معمولی اور جائز کام کے لیے دام درکار ہے، سماج ایک سفاک منڈی میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں محکمہ تعلیم جہالت کی تھوک منڈی بن چکے ہیں، جہاں عدالت میں انصاف تو ملتا ہے مگر قانون کی بوٹیاں نوچنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اب
ملک کی اس آزادی پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس ملک کو آزاد کرایا جائے. اور ان دا لاسٹ میں اپنی بات کچھ چند لائنوں کے ساتھ یہیں پر ختم کرنا چاہوں گی. جس دیش کے کونے کونے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جس دیش کے کونے کونے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو، جہاں معصوموں کے خون سے نئے لتے دھوئے جاتے ہو، جہاں سچائی کے مجرم کو زندان میں ڈالا جاتا ہو، اس دیش کی دھرتی برسوں سے یہ ظلم جگر پر سہتی ہے. اس دیش کی دھرتی برسوں سے یہ ظلم جگر پر سہتی ہے اور اپنے ہی دیش کے لوگوں کو جشن آزادی مبارک کہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.